الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فضائل و مناقب سید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، محرم الحرام کے مہینے میں کربل کے میدان میں 10 محرم کو نواسہ رسول حضرت امام حسین کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس نسبت سے آپ کے فضائل و مناقب اختصار کے ساتھ بیان کروں گی۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین۔ دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، ایک سرکار دو عالم ایک سرکار حسین، ایک رشک خلا ہے تو ایک ہے رشک جنا، ایک باغ مصطفیٰ ہے ایک گلزار حسین۔ دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، باب عظمت میں کرے گا کون انکار حسین۔ صدقہ خیر النساء خالق کو نمکا، صدقہ خیر النساء خالق کو نمکا، مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں ہو دیدار حسین، آمین۔ سامعین، نواسہ رسول حضرت امام حسین علی مقام، حضرت علی کے نور العین، حضرت فاطمہ کے لخت جگر دل کے چین، دوش رسالت کے شاہ سوار، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی چچی جان حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ حضرت خاتون جنت الزہرا کے جسم مبارک کا ٹکڑا آپ کی جھولی میں آ گیا۔ صبح وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور خواب بیان کیا۔ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا، خواب بہت اچھا ہے، سنو کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا اور اس کا نام حسین ہوگا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹے کی ولادت کی اطلاع ملی تو آپ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پیار کیا، پھر آپ نے حضرت امام حسین کو گٹی دی۔ سیدنا امام حسین کتنے خوش نصیب تھے کہ گٹی کے طور پر آپ کے منہ میں جانے والی پہلی قیمتی چیز نبوت کا لاب دہن تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے ایک کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں تکبیر فرمائی۔ حضرت امام حسین کی عظمت و شان دیکھیے کہ دنیا میں آ کر امام حسین کے کانوں نے سب سے پہلے صدائے نبوت کو سنا، گویا کان حسین کے تھے، زبان نبی کی تھی اور نام اللہ کا تھا۔ جس کے کانوں میں کملی والے نے اذان دی ہو، اس کی نماز کس طرح قضا ہو سکتی ہے۔ سیدنا امام حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں نیزوں کی بارش میں نماز عشق ادا کر کے نانا مصطفیٰ کی دی ہوئی اذان کی لاج رکھ لی کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسے کو دیکھ کر اتنا خوش تھے کہ چہرہ اقدس خوشی مسرت سے دمک اٹھا، سبحان اللہ۔ سرکار دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک عشق بار ہو گیا۔ فاطمہ خاتون جنت نے پوچھا کہ ابا جان، آپ بھی آپ نواسے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور اب بھی آنسو بہا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کی ولادت کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی کربلا کی مٹی دی اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بچے کو کربل کے میدان میں تو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ حضرت امام حسین کوئی معمولی انسان نہ تھے، ان کی تربیت کے 3 بڑے مکتب تھے۔ پہلا مکتب آغوش فاطمہ، دوسرا مکتب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تیسرا مکتب نانا پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک۔ تینوں ادارے کتنے عظیم تھے اور ان تینوں میں تربیت حاصل کرنے والا طالب علم پھر کیوں نہ شہید کربلا بنتا۔
پہلا ادارہ خاتون جنت کی گود تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے امام حسین کو دودھ کبھی وضو کے بغیر نہیں پلایا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ ہاتھ سے چکی پیستے ہوئے شہزادے کو دودھ پلا رہی ہوتی اور ساتھ ہی قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نواسو حسن حسین سے بہت پیار تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ادھر حسن حسین جو ابھی بہت چھوٹے تھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دونوں شہزادے کبھی گرتے ہیں تو کبھی کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے جب اپنے دونوں نواسوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھا تو خطبہ روک دیا اور منبر پاک سے اتر آیا اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا، چوما اور اپنے پاس لے آئے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حسن حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انہیں اس طرح گرتے دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ان دونوں شہزادوں سے اور ان کے والدین سے دلی عقیدت رکھتے تھے۔ سرکار دو جہاں کو اپنے نواسے سے پیار کا یہ علم تھا کہ آپ حضرت امام حسین کی گردن، پیشانی، آنکھوں، لبوں سے بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے، اس لیے کہ امام حسین کے جسم پاک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے جب آیات قرآنی نازل ہوئی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ خاتون جنت، شہزادے حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر میں نکلے اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ سرکار دو جہاں نے اہل بیت کو مختلف اعزاز عطا فرمائے۔ حضرت علی مشکل کشا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اسی طرح اپنے نواسوں کو حضرت حسن حسین کو بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت امام حسن کو شاندار اعزاز عطا فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک وقت آیا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید بادشاہ بنا تو حضرت امام حسین نے اسے اس منصب اعلیٰ کا اہل نہ سمجھا۔ بنیادی اختلاف کی اصل وجہ یہ تھی کہ یزید اسلامی حدود کو توڑنے والا، اسلامی تعلیمات سے روح گردانی کرنے والا، فاسق و فاجر و شرابی بے دین تھا، اس لیے آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اس نے آپ کو رام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ حضرت امام علی مقام نے باطل کی بیعت نہ کی اور نہ ہی باطل کے سامنے جھکے۔ حضرت امام حسین نے حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے سمیت سارے خاندان کی بیش بہا قربانی پیش کی۔ یزید نے جب آپ کو شہید کرانے کی کوششیں شروع کر دی اور مدینہ شریف میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اپنی بہن حضرت زینب سے مشورہ کیا اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ اپنی بہن کے ساتھ آخری بار اپنے نانا مصطفیٰ کو سلام کرنے روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا جان، آپ سے کیے ہوئے وعدے کا وقت آ پہنچا ہے کہ کربلا میں میرے امتحان کا وقت آنے والا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ 27 رجب کو حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سمیت کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بالآخر یہ حسینی قافلہ ایک میدان میں پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ کربلا یعنی کہ تکلیف و مصائب کی جگہ، اور یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی۔ 7ویں محرم کو آل رسول پر پانی بند کر دیا گیا۔ عاشورہ 10 محرم کو افق پر خونی سورج طلوع ہوا۔ امام علی مقام نے محسوس کیا کہ قوت و طاقت کے نشے میں مدہوش دشمن ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ امام علی مقام اونٹنی پر سوار کربل کے میدان میں پہنچے اور آپ نے آخری خطبہ دیا۔ آپ کا آخری خطبہ اتنا پر اثر تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ امام علی مقام جن ظالموں کے گھیرے میں آ چکے تھے ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ اقتدار کفر کے نشے نے ان کی عقل کو مئو کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں قتل سے باز آ جاؤ اور جان لو کہ میں نواسے رسول ہوں، فرزند علی ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ کے رسول نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ اے لوگو، جلدی نہ کرو، میں حق پر ہوں، آؤ اور توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے۔
مگر یزیدیوں کے دل میں لالچ و کفر بس چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں یا شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یزیدیوں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ امام حسین یزیدیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حضرت امام حسین زخموں سے چور زمین پر تشریف لے آئے۔ تیروں نیزوں سے جسم مبارک چھلنی تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور شمرلئی نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا سر مبارک کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا، لیکن پھر بھی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ساری ہے۔ دشمن نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسموں پر گھوڑے دڑا دیے۔ امام حسین نے دنیا کی نظروں میں تو سب کچھ کھو دیا، لیکن خدا کی نظروں میں امام حسین نے سب کچھ پا لیا۔ اسی کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت صبر کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اور کربل کے میدان میں امام حسین نے صبر بھی کیا، نماز بھی پڑھی۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی بیماری ہو، کتنا بھی ضروری کام ہو، کربل والوں نے ہمیں سبق دیا کہ نماز بہت ضروری ہے۔ تو امام حسین کی شہادت کو ایک زمانہ بیت گیا، لیکن قیامت تک درد و علم کی داستان اونچا بیان ہوتی رہے گی۔ ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے، جبی داہ سے یاد امام باقی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین کی عظمت پر، آپ کی قربانیوں پر، آپ کی شہادت پر، کربل کے میدان میں نیزوں کے نیچے آپ کے سجدوں پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی حفاظت کے لیے جذبہ حسینیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت امام حسین اور شہیدان کربلا کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔